تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ، بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں قرائے عرض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ اس کے بعد میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میر کر کے جبران منظور سے ملتمس ہوں کہ وہ موضوع کے حق میں دلائل دیں۔ مسٹر جبران منظور، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میر۔ ہیں ہوا ہی کیا ہے، مجھ کو اس بات کا دکھ ہے کہ بچا ہی کیا ہے۔ خون تک چوس لیا اہل جہان یارو، درد اور کھوکھلے جسموں میں رہا ہی کیا ہے۔ آج کے اس معزز ایوان میں جو قرارداد زیر بحث ہے وہ ہے بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں قرائے عرض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ اس قرارداد کے حق میں چند معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب والا، وہ وقت یاد کیجیے جب انسان غاروں میں رہا کرتا تھا، جانور اس کی خوراک اور درختوں کے پتے اس کا لباس ہوا کرتے تھے، تہذیب کا کوئی سا پہلو، شائستگی کا کوئی سا رخ اور مرفت کی معمولی سی رمق بھی اس کے اندر موجود نہ تھی۔ انسان حیوان اور درندہ ہوا کرتا تھا، اور آج کا انسان جو ہواؤں کے کندھوں کا سوار ہو کر چاند کی دنیا میں گامزن ہے، ستاروں کی محفل میں خیمہ زن ہے، آگ ہوا اور پانی جس کے زیر لگی ہے، اس انسان اور اس انسان میں ایک قدر آج بھی مشترک ہے، اور وہ ہے خون ریزی، تباہ کاری اور استبدادی قوت۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان اپنے علمی، عقلی اور سائنسی ارتقاء کے باوجود انسانیت کی معراج حاصل نہ کر سکا۔ اپنی خونریزیوں اور تباہ کاریوں کی وجہ سے حیوانوں اور درندوں سے بھی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی بات کا نقشہ کسی شاعر نے یوں کھینچا ہے: کل بھی جنگل میں تھا اور آج بھی جنگل میں ہوں، کل میرے ہمسائے تھے خونی درندے بھیڑیے، آج انسانوں میں ہوں اور خون کے جلتھل میں ہوں، روح کا قاتل ہوں میں جسم کے مقتل میں ہوں۔ اس دور میں جہاں انسان زمین و کائنات ہی نہیں بلکہ فضائے بسیط اور چیرتے ہوئے چاند کی پہنائی میں رقصہ ہے، یہاں اس بات کا اندازہ لگانا کہ ہم ترقی کے کس زینے پر کھڑے ہیں کار دار کا صحیح مگر دشوار ضرور ہے۔ سو اس ناچتی، گاتی، چمکتی اور جگمگاتی دنیا کے علاوہ اگر کوئی ٹمٹماتی دنیا کا تصور لیے بیٹھا ہے تو ہوگا تو مجنون۔ مگر کیا کیجیے کہ اس بیرونی چکا چوند روشنی والی دنیا کے علاوہ ایک اندرونی احساس کی لو سے منور حیات بھی ہے، جہاں جذبات اور احساسات کی مشعلیں منور ہیں، جب ان کا گزر تاریخ راہوں سے ہوتا ہے، جہاں زندگی تھرکتی نہیں بلکہ سکتی معلوم ہوتی ہے، جہاں لوگوں پر عرصہ حیات کم کر دیا جاتا ہے، جہاں تمناؤں کی حسرت اور مانوں کی گھٹن اور جہاں دکھی انسانیت لوہے دل پر ضربے لگاتی ہے تو حساس دل چیخ اٹھتے ہیں۔ بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں قرائے عرض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ صدر وقار، ایسا اسی لیے ہے کہ انسان مادی ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے آسمان تک پہنچ گیا ہے، اس ترقی نے اس سے احساس مربت تک چھین لیا ہے۔ دل کے لیے وہ مشینوں کی حکومت احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہاں صرف احساس مربت ہی نہیں کچلے جاتے بلکہ احساس زیاں تک ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو آج رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ صدر وقار، چاند ستاروں پہ بستیاں بسانے والے اس انسان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے جہاں انسانیت سسک سسک کا غم توڑتی ہے، جہاں انسان ضروریات زندگی کو ترستا ہے، جہاں معصوم بچوں کے ارمان ورکشاپوں کی کالر لگے کپڑوں تلے دبے جاتے ہیں، جہاں حبا کی بیٹی کی آرزویں بازار حسن میں پائے کی چھنچھن میں دم توڑتی ہے، جہاں یتیم بچوں کی آہیں قصر امارات کے شاہ سواروں کے کہکہوں تلے دبی جاتی ہیں، اور جہاں میرے بچارے بچے رنگ برنگی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ ناز و نہر پرور نوجوان ان پر ٹھوک دیتے ہیں، اور جب شاعر ان حالات کو دیکھتا ہے تو وہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دو بچے لڑ رہے تھے وقت ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹ کے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر۔
صدر وقار بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو آشکار کرنے اور امن و آشتی کا علمدار بنا کے بھیجا ہے، لیکن آج کا انسان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رہا ہے۔ دور مت جائیے، افغانستان کی سست انسانیت، فلسطین میں اسرائیلی مظالم، کشمیر میں مسلمانوں کی مٹی ہوئی ناموس، وطن عزیز میں بم دھماکوں میں بے گناہ انسانوں کا خون، پیرس میں بے گناہ انسانیت کا قتل، بلکہ آج بھی پبلک اسکول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والے بچے میری وساطت سے اس معزز ایوان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ حضرت انسان کے لیے عزت و وقار کا باعث ہے؟ ستاروں پہ ڈالی گئی کمندے انسانیت کے کس کام آ رہی ہے جناب والا؟ ہاں جناب والا، افسوس سخت افسوس کہ حضرت انسان اپنے آسائش کی خاطر کائنات کے فطری حسن کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ سمجھی انقلاب کے نام پر روح زمین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، ہواؤں اور فضاؤں کو اس قدر زہر آلود کر دیا گیا ہے کہ حضرت انسان کا سانس لینا دوبر ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں میرے مخالفین چاند ستاروں کے بستیاں بسانے کی بات کرتے ہیں، انہیں میں صرف اتنا ہی کہوں گا، بہتر ہے کہ ڈالو نہ ستاروں پہ کمندے، بہتر ہے کہ ڈالو نہ ستاروں پہ کمندے، انسان کی خبر دو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ تو یہ حوصلہ افزائی کا نام جو ہے میرا جو حوصلہ افزائی سے کام شروع کرتے ہیں اوپر سے نہیں، پوسٹ گریجویٹ کالج بی پر غلام مرتضیٰ، اور تیسرا نام گورنمنٹ ڈگری کالج چکسواری محمد بکاس۔ یہ تعلیم ہو جائیں بچوں کے لیے اور دوسرا نام